تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سارے شیعہ سنی بھائی مل کے فرعون پہ لعنت کرتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جواب آئے گا اس کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ جو وہ نہیں تھا وہ بن کر بیٹھا ہوا تھا۔ آخری آدمی تک ہاتھ اٹھا کے نتیجہ سننا۔ جواب آئے گا صفدر بھائی، فرعون کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ جو وہ نہیں تھا وہ بن کر بیٹھا ہوا تھا۔ اور قبلہ حضرت حسن زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے لعنت ہوتی اسی پہ ہے جو جو نہ ہو اور وہ بن کر بیٹھ جائے۔ لعنت کا اصول یاد رکھنا، لعنت ہوتی اسی پہ ہے جو جو نہ ہو اور وہ بن کر بیٹھ جائے۔ مثال کے طور پہ خدا نہ ہو بن کے بیٹھ جائے، لعنت کا حقدار ہے۔ نبی نہ ہو بن کر بیٹھ جائے، لعنت کا حقدار ہے۔ خلیفہ نہ ہو بن کے بیٹھ جائے، لعنت کا حقدار ہے۔ امام نہ ہو بن کے بیٹھ جائے، لعنت کا حقدار ہے۔ سید نہ ہو، بولو یار جسے مولا نے زبان عطا فرمائی، مالک آپ کی زندگی دراز فرما۔ حق بنتا تھا اس جملے پہ جتنے سید بیٹھے میری تائید کرتے۔ میرا اللہ جانتا ہے آج اگر کسی بندے کے پاس 4 پیسے آ جائیں نا، متوجہ ہیں آپ سارے بھائی، کسی بندے کے پاس 4 پیسے آ جائیں، اس کی کوشش ہوتی ہے، اس کے دل میں خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ مجھے شاہ صاحب کہیں۔ حالانکہ ان بیچاروں کو کون سمجھائے، اور پیسوں سے دنیا خریدی جا سکتی ہے، شجرے تبدیل نہیں ہوتے۔ یاد رکھنا میری قوم، پیسوں سے دنیا خریدی جاتی، پیسوں سے عزت نہیں ملتی۔ چلو میں جملہ بدل کے پڑھ دیتا ہوں، اگر پیسوں سے عزت مل سکتی ہوتی تو شاہ جی فرعون شام بھی امام حسن کی نظر میں عزت حاصل کر لیتا۔ نہیں، شاید ہر بندے تک میری بات نہیں پہنچی، میں تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں۔ جاؤ جا کے تاریخ پڑھ کے دیکھو، تاریخ کہتی ہے جب فرعون شام، نام اس کا آپ کے ذہن میں، ممبر پہ میں نے نہیں لینا کیونکہ میں وضو کر کے آیا ہوں۔ جب یہ بیٹے کی بایعت لینے کے لیے مدینے آیا تو مدینے میں آ کے اس نے دولت کے پیسوں سے عزت نہیں ملتی، دنیا خریدی جاتی ہے، عزت نہیں کوئی خرید سکتا پیسوں سے۔ فرعون شام مدینے میں آیا، اس نے دولت کے انبار لگا دیے، صبح سے لے کے شام تک دولت تقسیم کرتا رہا۔ لوگ دولت کے لالچ میں اس کے سامنے اپنا ایمان بیچتے رہے۔ قبلہ بکنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے، جنس کھوٹی ہو تو چند سکوں کے عوض بک جاتی ہے، نفس عظیم ہو تو اس کی مرضیوں کے عوض بک جاتی ہے، نفس عظیم ہو تو اس کی مرضیوں کے عوض بک جاتا ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا ہے یہ دستور زمانہ جو رہے سب سے بلند وہی شے ہوتی ہے مقبول خریداروں میں۔ وہ شاعر کہتے ہیں نفس حیدر کا ہوا سودا عرش پہ ہے دوست، ہاں یہ یوسف نہیں بک جاتا جو بازاروں میں۔ بڑی جلدی 2 کوڑیوں کے عوض لوگ بکتے رہے۔ شام کے وقت سب سے آخر میں میرے مولا سرکار حسن بادشاہ تشریف لائے۔ اچھا یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات کر کے جلدی گزرنا چاہتا ہوں۔ قبلہ جب امام حسن کو فرعون شام نے اپنے دربار میں بلایا نا تو امام کے آنے سے پہلے چپ رہے گے، مجھے دکھ رہے گا اگلی مجلس تک۔ امام کے آنے سے پہلے اس نے اپنے درباریوں سے کہا خبردار، جب علی کا بیٹا دربار میں آئے گا تو تم نے اٹھ کے تعظیم نہیں کرنی، تم نے علی کے بیٹے کا استقبال نہیں کرنا، تم نے حسن کو اٹھ کے کرسی پیش نہیں کرنی۔ خدا کی قسم ادھر یہ پلان بنا رہا تھا کہ جب حسن بادشاہ آئیں گے تو ہم نے تعظیم نہیں کرنی۔ اے ماتمیوں فخر کیا کرو اپنے مرشدوں کی شان پہ۔ تاریخ کہتی ہے ادھر میرے حسن بادشاہ کا پہلا قدم اس کے دربار کی دہلیز پہ آیا، یا سب سے پہلے کرسی چھوڑ کے فرعون شام اٹھا۔ میں پھر لفظ بدل رہا ہوں، سب سے پہلے کرسی چھوڑ کے وہ اٹھا جو دوسروں سے نہ اٹھنے کی قسمیں لے رہا تھا۔ ادھر امام حسن آئے، سب سے پہلے اس نے خود کرسی چھوڑ دی اور امام کا استقبال کیا۔ تاریخ کہتی ہے جب میرا حسن بادشاہ واپس چلا گیا تو اس نے درباریوں کو مخاطب ہو کے کہا میں نے تو تم سے کہا تھا کہ تم نے حسن کی تعظیم نہیں کرنی، تم حسن کے آنے پہ اٹھ کے کھڑے کیوں ہو گئے؟ یہ سارے درباری دیکھ کے کہتے پہلے تو بتا تو اٹھ کے کھڑا کیوں ہوا تھا؟ ہم تو تیری وجہ سے اٹھ
کے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن تو کہتا تھا میں بھی نہیں اٹھوں گا۔ تو اٹھ کے کھڑا کیوں ہوا؟ آخری آدمی تک متوجہ، تو بتا تو پہلے کیوں اٹھا؟ تو فرعون شام نے کہا میری تو مجبوری بن گئی تھی، مجھے مجبوراً اٹھنا پڑا۔ انہوں نے پوچھا کون سی مجبوری؟ یہ دیکھ کے کہتے شاید تم نے دیکھا نہیں، جب حسن دربار میں آ رہے تھے تو حسن اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا تھا جو پکار پکار کے کہہ رہا تھا او ہندا کے بیٹے، زہرا کے بیٹے کے استقبال میں اٹھ، وگرنہ بڑے دربار میں تیرے اصلی باپ کا نام بتا۔ آپ جی سلامت رہے، مالک زندگی دراز فرمایا۔ بس دو جملے قبلہ اور فضائل پہ ممبر بھائی کے حوالے۔ پیسوں سے دنیا خریدی جا سکتی ہے، پریشان تو نہیں ہو گئے سرکار؟ صرف دو جملوں کی اجازت اور دے دیں، چھوٹے چھوٹے دو جملے تاکہ میری بات مکمل ہو جائے۔ پیسوں سے دنیا خریدی جا سکتی ہے، شجرے تبدیل نہیں ہوتے۔ چلو میں آرام سے ایک بات کر لیتا ہوں، اگر شجروں کی شان بڑھانا چاہتے ہو پھر علی سے محبت کرو۔ آئے ہائے ہائے، کیونکہ کائنات میں واحد ابو طالب کا بیٹا علی ہے جس کی محبت شجرہ نسب کو پاک کر دیتی ہے۔ لیکن آج بندوں کے پاس پیسے آ جائیں، ان کے دل میں خواہش ہوتی ہے لوگ ہمیں شاہ صاحب کہیں۔ اچھا قبلہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ بندے سید بننے کی کوشش ہی کیوں کرتے ہیں؟ شاہ جی صرف اس لیے کہ انہیں پتہ ہے عزت ملتی اسی دروازے سے ہے۔ اور ویسے بھی دوسری بات انسانی فطرت ہے، ہر بندہ ہی چھوٹے سے بڑا ہونا چاہتا ہے۔ پڑھے لکھے بھائیوں سے میری گفتگو ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے بڑا سمجھے۔ میں علی کے فضائل کا جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ فطرت کہتی ہے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے لوگ مجھے بڑا سمجھیں، لوگ مجھے بڑا سمجھیں۔ ہر بندے کی خواہش ہے شاہ جی، بندہ غریب ہو یا امیر، اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں۔ مجھے غازی کے علموں کی قسم، کائنات میں ایک ابو طالب کا بیٹا علی ہے جسے لوگ خدا کہتے ہیں اور وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چار پیسے آ جانے سے، آخری جملے، کوئی بندہ اولاد رسول نہیں بن جاتا۔ بندہ بادشاہ بھی ہو، دولت جتنی مرضی ہو، وہ سید نہیں ہو سکتا۔ ایک دو جملے کی اجازت قبلہ ہو۔ میرے 7ویں مولا کا زمانہ تھا، تاریخ کہتی ہے بادشاہ وقت کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ لوگ مجھے سید کہیں۔ جتنے سید بیٹھے ہو اگلے جملے پہ آپ کی دعا لینا چاہوں گا، صرف دو جملے اور ایک میں نے پڑھ دیا، دو کی اجازت۔ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی 7ویں مولا کے دور میں، بادشاہ وقت کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ لوگ مجھے سید کہیں۔ اس نے اپنے درباریوں کو بلا کے کہتا ہے میرا دل کرتا ہے کیوں نہ میں سید کہلوا لیا کروں۔ اب سارے اس کے وزیر مشیرتیں دے کے کہتے ہیں جناب اس میں پوچھنے والی بات کون سی ہے؟ آپ سے بڑا سید کون ہے؟ یہ تو لفظ ہی آپ کے لیے بنا ہے، آپ خود کو سید کہلوا لیا کریں۔ خدا کی قسم سچائی دیکھ اپنے مذہب کی، جب وزیروں مشیروں نے مشورہ دیا کہ آپ سید کہلوا لیا کریں، بادشاہ وقت دے کے کہتا ہے نہیں، میں جب تک موسیٰ کاظم سے نہ پوچھ لوں۔ آپ جی سلامت رہے، اس وقت تک مجھے تسلی نہیں ہوگی۔ اس نے حکم دیا فوراً سپاہیوں کو، اس انداز میں پڑھتا نہیں جیسے جتنی جلدی کر رہا ہوں۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا جاؤ امام کو بلا کے لاؤ، تیرا 7واں مولا دربار میں آیا، میں اپنی زندگی قربان کر دوں اس لمحے پر جب کڑیوں میں جکڑے ہوئے شیر کی آمد پہ سارا دربار اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی میرے مولا کو کرسی پیش کی، تیرا 7واں مولا شاہی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ یہ بندہ دیکھ کے کہتا ہے موسیٰ کاظم آپ حضور کی بیٹی کی اولاد ہیں، ہم حضور کے چچا کی اولاد ہیں۔ آخری آدمی تک متوجہ، اگر آپ سید ہو سکتے ہیں تو ہم سید کیوں نہیں کہلوا سکتے؟ تیرے 7ویں مولا کا فرمان ہے، میرے لفظ ہوتے آپ چپ کر جاتے خیر تھی، لیکن جس بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ سچی ماں کا سچا بیٹا جو کہے وہ حق ہے، وہ
سچ ہے وہ سر اٹھائے۔ اس نے کہا آپ حضور کی بیٹی کی اولاد ہے، ہم حضور کے چچا کی اولاد ہے، ہم سید کیوں نہیں کہلوا سکتے؟ امام نے فرمایا پہلے ایک سوال کا جواب دے، اس کے بعد فیصلہ کرنا تو سید کہلوانے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے۔ قبلہ جتنے سید بیٹھے ہو ہاتھ اٹھا کے تائید کرنا۔ امام نے فرمایا ایک سوال کا جواب دے۔ یہ کہتا ہے کیسا سوال؟ تیرا ساتواں مولا بول کے کہتا ہے مجھے بتا اگر ابھی ابھی اس دربار میں میرا نانا محمد آ جائے اور تیرے سامنے کھڑا ہو کے تجھ سے بیٹی کا رشتہ مانگے تو تو کیا کرے گا؟ آخری آدمی تک متوجہ۔ امام نے فرمایا اگر میرا نانا آ جائے اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے تو تو کیا کرے گا؟ اب عادت تو بڑوں سے چلتی آ رہی تھی، دیکھ کے کہتا ہے کرنا کیا ہے؟ اتنی بڑی سعادت، اتنی بڑی عزت، میں تو ہنستے ہنستے خوشی سے بیٹی کا رشتہ پیش کروں گا۔ ادھر اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا، امام مسکرا کے فرماتے اگر یہ بات ہے پھر اپنے دل سے سید بننے کا خیال نکال دے، کیونکہ اللہ کا نبی اس دربار میں آ کے تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگ سکتا ہے، لیکن مجھ سے لے کر قیامت تک کسی سید سے نہیں مانگ سکتا، کیونکہ ہماری بیٹیاں خود رسول کی بیٹیاں ہیں۔ آخری جملہ 1.5 منٹ کی زحمت اور یاد رکھنا تیری میری تخلیق اور ہے، یہ مقدس خاندان اور ہے۔ زندگی رہی تو یہیں سے بات آگے بڑھ سکتی ہے، صرف آدھے منٹ کی زحمت ایک چھوٹی سی حدیث پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور اس حدیث پہ میں نے ممبر چھوڑ دینا۔ آدھے یا پونے منٹ کی زحمت۔ یاد رکھنا یہ مقدس خاندان اور ہے، تمہاری میری تخلیق اور ہے۔ زندگی میں کبھی بھول کر بھی انہیں اپنے جیسا نہ سمجھنا۔ اجازت ہے میں آخری جملہ پڑھ لوں؟ زندگی میں بھول کر بھی آل محمد کو اپنے جیسا نہ سمجھنا۔ میری طرح متوجہ رہے، کتاب کا نام ہے السنن ابی داؤد، اہل سنت بھائیوں کی بہت بڑی کتاب ہے۔ میں کیمرے کی موجودگی میں قبلہ لفظ کہہ کے جا رہا ہوں، جب تک میرے جسم میں ایک سانس بھی باقی ہے میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں۔ بھائی بیٹھ جائیں تو میں فکرہ پڑھوں۔ کتاب کا نام نوٹ کرو، سنن ابی داؤد۔ اس میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے ام المومنین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ نہیں تھک گئے آپ؟ میں بڑی جلدی بس آدھے منٹ میں ختم کر رہا ہوں۔ حدیث ہے ام المومنین کی، وہ فرماتی ہیں ایک دن میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، میں لفظ ضائع کر کے پڑھنے کا عادی نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں آخری لفظ ہے میرے۔ بی بی عائشہ نے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آخر وجہ کیا ہے؟ مولا جب بھی میں کھانا بناتی ہوں، یہ ہمارے جیسے نہیں، مولا جب بھی میں کھانا بناتی ہوں تو کھانا بنانے کے بعد سنن ابی داؤد کے لفظ ہے، بی بی فرماتی ہے میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ جب بھی میں کھانا بناتی ہوں تو کھانا بنا کے میں اسے 2 پلیٹوں میں ڈالتی ہوں، اور ڈالنے کے بعد مولا میں ارادہ کرتی ہوں یہ پلیٹ آپ کے لیے ہے، یہ پلیٹ میرے لیے ہے۔ حدیث ہے ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، وہ فرماتی ہیں میں ارادہ کرتی ہوں یہ پلیٹ نبی کی ہے، یہ میری ہے۔ وہ فرماتی ہیں میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آخر وجہ کیا ہے؟ جو پلیٹ آپ کی طرف نسبت حاصل کر لیتی ہے مولا میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے میری پلیٹ پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں لیکن آپ کی پلیٹ پہ مکھیاں نہیں بیٹھتی۔ یہ بی بی کے لفظ ہے سنن ابی داؤد کے۔ بی بی فرماتی میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ جو پلیٹ آپ کے لیے میں فائنل کرتی ہوں اس پہ مکھیاں نہیں بیٹھتی لیکن میری پلیٹ پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں، سرکار آخر وجہ کیا ہے؟ مسکرا کے نبی فرماتے عائشہ انا لا مثلو کے، میں تم جیسا نہیں ہوں۔ مل کے بولو، سارے بولو حیدری۔